فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر صدقات کی تقسیم خود فرما دی کہ کس کس کو دے سکتے ہو. انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے جن کے پاس ہے مگر ضرورت پوری نہیں ہوتی. والعاملین علیہا، جو اس پر کام کرنے والے ہیں، اس کو وصول کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، جنہیں دین کی طرف لانا مقصود ہو، جن کا دل جیتنا مقصود ہو. کیونکہ مال انسان کی کمزوری ہے، تو ایسے لوگوں کی مالی مدد کر کے ان کو اسلام کی محبت دلائی جا سکتی، اسلام کے قریب کیا جا سکتا ہے. وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں. والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں. اگر اس نے کسی جائز ضرورت کے لیے قرض لیا، یعنی آدھی قرض لینے والا ہو کہ آپ ادا کرتے جائیں اور وہ اور چڑھاتا جائے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. اللہ کا راستہ، اللہ کے دین کا راستہ، اللہ کے کام کے لیے گھر سے نکلنے کا جو بھی راستہ ہے. اس میں احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ داخل ہے. مثلا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے کچھ پیسے جمع کر لیے لیکن پورے نہیں ہیں اس کے پاس، اب وہ حج کو جانا چاہتا ہے، تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی مدد کر دیتے ہیں اور آپ اس کو حج کروا دیتے ہیں، کچھ پورشن آپ ڈال دیتے ہیں. تو یہ آپ وہاں زکوٰۃ کا پیسہ بھی ڈال سکتے ہیں. اسی طرح عمرہ ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں کہ جو خود افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ان کا شوق بہت ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے پاس ایک، جب میرا بیٹا چھوٹا تھا تو میری ساتھ ہیلپر تھی، وہ جب میرے پاس بیٹھتی تو رونے لگتی کہ مجھے حج پہ جانا، مجھے عمرے پہ جانا. بس میں ان سے جب کچھ کہتی اچھا کیا چاہیے تمہیں، کیا ضرورت ہے، وہ کہتی بس مجھے حج کرنا ہے. اور ایک ہی تڑپ، بالکل ان پڑھ لیکن اتنی تڑپ کعبہ جانے کی. ظاہر ہے کہ اس کی آمدنی اتنی تو نہیں کہ وہ حج کے اخراجات اٹھا سکے. تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مالی طور پر انتہائی کمزور، لیکن ان کی تڑپ اور جذبہ بڑے بڑے مالداروں سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو. یہ نہیں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ سے عمرہ کروا لیں کیونکہ ویسے وہ جا نہیں رہے، حالانکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہو ان پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی. فی سبیل اللہ جو ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس میں دین کی خدمت کے بہت سے کام آتے. بعض علماء نے تو اس کو صرف قتال تک رکھا ہے کہ جو جنگ کے لیے جائے فی سبیل اللہ اس پہ خرچ کیا جائے، لیکن بہت سے علماء نے اس میں وسعت پیدا کی ہے. مثلا حج، عمرہ، جیسے احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. اسی طرح طلب علم، یعنی اللہ کی راہ میں جو دین سیکھنے سکھانے والے ہیں، اگر وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے تو ان کے اخراجات پوری کرنے کے لیے، یعنی غریب اسٹوڈنٹس کی اسپانسرشپ کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح جہاد کا لفظ بھی محض قتال کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو بھی دعویٰ ورک ہوتا ہے یا دین کی تبلیغ کا کام ہوتا ہے یا تعلیم کا کام ہوتا ہے، اس میں بھی زکوٰۃ کے پیسے لگائے جا سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ ان سے جہاد کرو، اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد. تو گویا قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جو پروجیکٹس اور منصوبے بنائے جاتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے. مثلا اگر آپ طالب علموں کو کتابیں لے کر دیتے ہیں یا لائبریریز بناتے ہیں یا اسی طرح کچھ اور ضروریات ہیں، تو یہ سب کام پھر فی سبیل اللہ ہوتے ہیں. یعنی فی سبیل اللہ کو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر، یعنی وہاں پر کوئی انسانی ضرورت نہیں، جیسے فقیر کی انسانی ضرورت ہے، مسکین کی انسانی ضرورت ہے، اسی طرح غارمین مقروض لوگوں کی انسانی ضرورت ہے. لیکن جو دین کا کام ہے وہ کسی کی ذاتی ضرورت نہیں، وہ سب کی ایک بحیثیت کل ایک سب کی ایک ضرورت ہے. تو اس کاز کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی یہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنے ڈونیشنز لوگ نہیں دے سکتے یا اتنا صدقہ عام نہیں کر سکتے کہ مثلا ان کے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، تھوڑا بہت ہے، یعنی تھوڑا بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہیوج پروجیکٹس آ جاتے ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ فی سبیل اللہ کوئی ایسی مشین لگانا ہے یا کوئی ایسی جگہ بنانی ہے کہ جس کو عام ڈونیشن سے پورا نہیں کیا جا سکتا، وہ نہیں بنائی جا سکتی، تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ کا پیسہ اس پروجیکٹ میں لگے گا، لیکن وہ کسی ایک خاص شخص کی ملکیت نہیں ہوگا، کسی کا ذاتی مال نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ عمومی فائدے کے لیے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک میری امت میں ایسا گروہ ہوگا جو جہاد کرتا رہے گا. امام بخاری نے اس کی تشریح کیا کی
کہ وہم اہل العلم، کہ وہ اہل علم ہے. کیونکہ علم کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت کرنا، دعویٰ کا کام کرنا، اس کا دفاع کرنا، یہ فی سبیل اللہ کا بہت بڑا کام ہے. کیونکہ ہر شخص جنگ میں حصہ نہیں لیتا، اور ہر وقت کوئی جنگ ہوتی بھی نہیں فی سبیل اللہ. تو پھر قیامت تک وہ گروہ کہاں سے آئے گا اور وہ کیا کام کرے گا؟ وہ دعویٰ کا کام، دین کی تبلیغ کا کام. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر، خواہ گھر میں اس کے پاس بہت کچھ ہو لیکن اگر سفر کی وجہ سے فقیر ہو جائے تو اس پہ بھی خرچ ہو سکتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہو جائے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے ایسے مواقع آتے ہیں، جیسے کوئی حادثے ہوتے ہیں یا پھر کوئی بڑے بڑے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اور اس میں لوگ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، ان کے گھر ختم ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں رہتا. تو خواہ وہ اپنے گھر میں بہت بڑی حیثیت کے مالک تھے، لیکن اگر گھر ہی بہہ گیا یا گھر ہی ٹوٹ گیا یا کچھ بھی باقی نہیں رہا، تو ایسی جگہوں پر بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے. کیونکہ آج کل بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کیا فلڈ ریلیف کے لیے زکوٰۃ کے پیسے لگیں گے؟ کیوں نہیں لگیں گے؟ جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، فقیر ہو گئے یا مسکین ہو گئے، تو وہ تو آٹومیٹیکلی اس مد میں آ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں مسکین سفید پوش جو آپ ہی کی یہاں کی کمیونٹی میں ہو سکتے ہیں، جو بظاہر دیکھنے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، جیسے پیچھے بھی گزر چکا نا، تعرفہم بسیماہم، وہ اپنا پردہ بھی نہیں ہٹا سکتے کیونکہ بیک ہوم میں بہت اچھی حالت میں ہوتے ہیں بعض اوقات. یہاں آ کر جاب نہیں ہے، جاب ہے تو اخراجات پورے نہیں ہو رہے، بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ، کھانے کو بھی کچھ نہیں بعض اوقات. تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو بھی اس میں سے دیا جا سکتا ہے، ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے. ان پرنسپل اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس علاقے کی زکوٰۃ ہو وہیں پر خرچ کی جائے، یعنی پہلے وہاں کے مستحقین جو ہیں ان کی مدد کی جائے. لیکن بعض ایکسٹراڈنری کیسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان مستحقین کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ زیادہ بڑے پیمانے پر شدید مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ انسان کو خود اس کا دل بتاتا ہے، خود فیصلہ انسان کر سکتا ہے کہ اس وقت شدید ضرورت کہاں ہے اور عام ضرورت کہاں ہے. عام ضرورت تو سال بھر پوری کی جائے گی مساکین کی، لیکن بعض اوقات حادثات میں، شدید ضرورت کے موقع پر، وقتی ایمرجنسیز میں، جس کو آپ ایمرجنسیز کہہ سکتے ہیں، تو ایمرجنسیز میں پھر آپ کا طرز عمل اور ہوگا. تو ہر شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اس کو سوچنا چاہیے. پھر کئی لوگ اس میں بحث کرنے لگتے ہیں، اچھا اس کو دیں یا اس کو دیں، یہاں دینا زیادہ فائدہ مند ہے یا وہاں دینا زیادہ فائدہ مند ہے. بھئی اپنے دل سے پوچھو کہ تمہیں کہاں زیادہ شدید ضرورت محسوس ہو رہی، کہاں تم سمجھتے ہو کہ دینے کے بعد بڑا فائدہ ہوگا تمہیں بھی اور لوگوں کو بھی، اور کہاں دینا بس صرف ایک معمولی ضرورت پوری کرنا ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کر دی ان سارے گروہوں کی، اس میں اگر انسان کو موقع ملے تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے، یعنی ہر جگہ پر. مثال کے طور پر آپ کسی بھی اسلامک سینٹر میں جاتے ہیں، کسی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں 2-3 ڈبے لگے ہوتے ہیں، کہیں لکھا ہوتا ہے زکوٰۃ ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے یہ کسی خاص ایمرجنسی کے لیے، کہیں لکھا ہے افطار کے لیے، کہیں طالب علموں کے لیے فی سبیل اللہ ہے. تب آپ سوچتے ہیں کہ اچھا کیا کروں کیا نہ کروں. ہاں، ہر ایک میں تھوڑا 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 ڈال دیں، ہر جگہ پر حصہ پڑ جائے گا. کوئی پتہ نہیں کل کون سا زیادہ پروفیٹیبل ہو. جس دنیا میں اگر آپ کے پاس پیسے اور آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات ساری انویسٹمنٹ ایک ہی جگہ، اس میں خطرہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ڈوبے تو گئے سارے. تو بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈفرینٹ آپشن دیکھتے رہتے ہیں اور پھر مختلف جگہوں پر انویسٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح بندہ مومن کا دل ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں جس کو ضرورت مند پائے وہاں پر اپنا دل کھول دے، وہی مدد کے لیے تیار ہو جائے. اس وقت بہت فقہی قانونی مسئلوں اور احکام میں نہ پڑے کہ اچھا یہاں کروں کہ وہاں کروں. بھی کرنا ہے تو کر لو، جو نیکی سامنے آ رہی ہے اس کو چھوڑ کے انتظار کر رہے ہو جب وہ آئے گی تو کروں گا، پتہ نہیں اس وقت تک تم ہو گئی یا وہ ہوگا یا نہیں. تو جو موقع ہو اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی ضرورت کے موقع پر نہ نہیں کرتے تھے. جہاں کہیں بھی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہو، جہاں کہیں بھی کوئی اللہ کے نام پر لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ تم غریبوں کو کھلاؤ یا مسکینوں کو کھلاؤ، ولا یحض علی طعام المسکین، ہمارے سامنے ہے کہ پکڑ ہے ان نمازیوں کی بھی جو مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. تو ایسے موقع پر یہ سوچنے کے بجائے ہمیں کیا پتا کہ یہ کہاں فنڈز لے جائیں گے، ہمیں کیا پتا یہ مس یوز کریں، کیا پتا یہاں لگائیں کہ نہ لگائیں، ان چکروں میں نہیں پڑے. کہیں پر جائیں تھوڑا سا کچھ ڈال دیں، نہیں زیادہ، جتنی حیثیت ہے، لیکن نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. کوئی پتہ نہیں کہ کل وہاں پر کیا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم سفر کیا کرتے تھے اسلام آباد لاہور کے بیچ میں، تو راستے میں ایک جگہ پر ہم رکے، نماز پڑھی، تو وہ ایسے ہی بس
چھوٹی سی معمولی سی جگہ بنی تو باہر ایک ڈونیشن کا باکس رکھا ہوتا، ایسے نکلتے ہوئے میں نے تھوڑا سا جو کچھ تھا وہ اس میں ڈالا. اب وہاں کوئی اور بندہ نہیں تھا، ہم ہی تھے جو سفر کر رہے تھے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزرنا ہو تو وہ اچھی بھلی مسجد بنی تھی. تو مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ اسی طرح جو بھی آتا ہوگا تھوڑا تھوڑا ڈالتے، اتنے ریسورسز جمع ہو گئے کہ انہوں نے ایک چھت بھی ڈال لی اور ایک اچھی ایک ریزنیبل نماز کے لیے جگہ بن گئی. لیکن اگر ہر جانے والا کہے یہ تو کوئی فراڈ ہی لگتا ہے، پتہ نہیں کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، اور میں تو یہاں اپنے پیسے نہیں ضائع کر سکتا. بھئی آپ کے ہاتھ سے نکل کے چلا گیا اللہ کے پاس، آگے ان کی اور خدا کی آپس کی ڈیل ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ خدا کو حساب دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں بھی کوئی اللہ کا بندہ پکارے کسی مدد کے لیے، خود کر لیں، نہیں کر سکتے کسی کو کہہ دیں کہ پلیز یہ تم کر لو، کیونکہ جو نیکی کے کام میں سفارش کرے گا اس کو پورا حصہ مل جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کوئی میلز آ جاتی ہیں اور اس میں مثلا ڈونیشن دینی ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی کارڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے، ویزا کارڈ ہے یا کوئی کریڈٹ کارڈ ہے، تو پھر آپ اس کو دے سکتے. اب اگر کسی شخص کے پاس ایسا ہے نہیں، کوئی ایسا انتظام نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ آن لائن وہ پیمنٹ کر سکے، تو آپ اپنے بیٹے، بچے، بھائی، باپ، شوہر کسی سے کہہ کے ان کو توجہ دلا دیں کہ بھی اپنے بھی ڈال دو اور میرے بھی ذرا اس میں اتنے ڈال دو. نیکی کا موقع ہے نا. اور خاص طور پر اس طرح خرچ کرنے میں بعض اوقات مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں. یعنی کیسے ہوتا ہے نا، بس آن لائن آپ پیمنٹ کسی جگہ کسی ویب سائٹ پہ جا کے کچھ کہیں ڈال دیتے ہیں، تو ان کو کیا پتا میں کون ہوں. دنیا میں یہاں تو اگر کسی کو دیتے ہیں تو بعض اوقات ڈبے میں بھی ڈال دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں چیک دیتے ہیں اس کو پتا چل جاتا ہے. تو اس طرح خاموشی کے ساتھ بالکل سری صدقہ ہو جاتا ہے کہ جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہوتا ہے، اور اس کا اجر پھر کچھ اور ہی ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. جس کا وہ جو کہتے ہیں نا عرش الہی کے نیچے 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کا دایاں ہاتھ دیتا ہے تو بائیں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بائیں کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا دیا. یعنی وہ اس طرح چھپا کے دیتا ہے کہ بائیں بھی نہیں دیکھ سکتا کہ اس کو پتا چلے. وہ اتنا خاموشی سے کرتا ہے. تو کبھی خاموشی سے، کبھی دکھا کے، کبھی چھپا کے، جو موقع ہو، جہاں ہو، جیسا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایک لقمے کے برابر ہو تو وہ بھی کرنے سے گریز نہ کرے. کوئی پتہ نہیں کل وہی لقمہ پہاڑ بنا ہو جس کو ہم نے معمولی سمجھ کے دیا، کیونکہ جب زیادہ بازو کا دیتے تو خیال آ جاتا ہے کہ ہاں بھی ہم نے تو سب سے زیادہ دیا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان جو توفیق ہو، جو کچھ بھی ہو، جہاں موقع ہو، بس خیر کرتا چلا جائے. کوئی پتہ نہیں کہ اس کے بعد کر سکتے ہیں یا نہیں، اور باقی جو رہ گیا وہ تو وارثوں کا ہے، وہ تو دوسروں کا ہے، وہ ہمارے فائدے کا نہیں، اس سے تو اور فائدے اٹھائیں گے. اور وہ جو مال مفت ان کو ملتا ہے ان کا دل بے رحم ہوتا ہے، وہ پھر اس کی اتنی پرواہ بھی نہیں کرتے. فریضۃ من اللہ، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں، کبھی الزام تراشی کر کے، کبھی ایسی غیر محتاط باتیں کر کے، اور خاص طور پر کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہتے ہیں یہ تو کانوں کا کچا، ہر ایک کی باتیں سن لیتے ہیں. اصل میں منافقین پیچھے پیچھے بڑی خرابیاں کرتے تھے. تو جب وہ دیکھتے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کچھ بتا رہا ہے تو ان کو خوف ہوتا ہے یہ ہماری بات بتائی جا رہی، تو وہ پھر اس کو تو چھوڑ دیتے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرتے کہ آپ ہر ایک کی کیوں سنتے ہیں. حالانکہ ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کی بات سنے کہ ان کو کیا مشکل ہے. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، تمہارے فائدے کے لیے ایسا ہے. اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھتے ہیں. ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ پیغمبر پہ وحی آتی ہے، کہیں ہماری باتیں کھل نہ جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، بس جوکنگ. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟
دین ہی رہ گیا تمہیں مذاق اڑانے اور لطیفے بنانے کو. اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. منافق مرد اور منافق عورتیں، اب عورتوں کا بھی ذکر آ گیا ساتھ کیونکہ وہ بھی سوسائٹی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، وہ بھی کمیونٹی کے کاموں میں حصہ لیتی ہیں، وہ بھی اجتماعی کاموں میں دلچسپی رکھتی ہیں. سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، سب ایک ہی جیسے ہیں. ان کا پیشہ کیا ہے؟ برائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، برائی کو اکساتے ہیں. یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے. اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، یعنی نیکی کے کام سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، خود بھی کچھ نہیں کرتے، حتیٰ کہ صدقہ تک نہیں کرتے. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیشروؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جس طرح انہوں نے لوٹے، اور وہ ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے. کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروؤں کی تاریخ نہیں پہنچی نہیں پہلے لوگوں کی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. بات یہ ہے کہ پچھلی بستیوں میں تباہی کیوں ہوئی؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ سارے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے لیکن اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تھے. جیسے قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتی تھی، رسول کی بات کو انہوں نے نہیں مانا. تو دو طرح کے مجرم ہوتے، ایک تو یہ کہ سرے سے مانتے ہی نہیں خدا رسول کو، اور دوسرے زبان سے کہتے ہیں مانتے لیکن عمل سے نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ منافقین کے ذکر کے بعد پچھلی تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی شامت کیوں آئی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی. منافق مردوں اور عورتوں کے ذکر کے بعد والمؤمنین والمؤمنات، کون ہے یہ مومنات؟ کس کا ذکر ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ ہمارا نا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے آپس میں مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بیک اپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو انکریج کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. کس کام کے لیے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایک دوسرے کا تعاون چاہیے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد چاہیے ہوتی ہے. اور یہ صفت اور خوبی ہے مومنوں کی. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ نیکی کے کام میں تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے مددگار بننا ہوگا. یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے راستے مشکل بنا دی جائے، کام مشکل بنا دی جائے، روڑے اٹکائے جائیں اور جیلسیز کا انسان شکار ہو جائے کہ دوسرا مجھ سے آگے کہیں نہ بڑھ جائے. نہیں، کھلے دل سے ایک دوسرے کو سپورٹ دیں. دیکھیے جب ہم دین کا کام مل کے کرتے ہیں نا، تو اگر ہم خود آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھ کے کوئی آگے بڑھ رہا ہے، اس کا بھی ثواب ہم کو ہے. اور اگر ہم کسی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پیچھے سے خود کام کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی ہم کو ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ خود جہاد نہیں بھی کرتے، مجاہدین کو تیار کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ویسا ہی اجر پاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرنٹ پہ کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے سے ان کو سپورٹ دیتے ہیں خاموشی کے ساتھ. یہ کیا کر رہے ہیں؟ بعضهم اولیاء بعض ہیں. اب جو سامنے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، جو پیچھے ہیں وہ بعض وقت کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا کر رہے ہیں، ان کا عمل چھپا ہوا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے گاڑی چلانے کے لیے اگلے پہیے بھی چاہیے اور پچھلے بھی چاہیے.
جب چلتی ہے گاڑی اگلے تو نظر آ رہے تھے سامنے سے آنے والے کو، پیچھے والے نظر نہیں آتے، لیکن پیچھے والے اگر نکال دیے جائیں تو گاڑی نہیں چلتی. اسی طرح کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر سب لوگ آگے نہیں کام کر سکتے، کچھ کو پیچھے بھی کام کرنا ہوتا ہے. جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم اگلا پہیوں کے پچھلا ہوں، ہم انجن ہو جو نظر نہیں آ رہا لیکن سارا کام وہی کر رہا چلانے کا. ہم کچھ بھی ہوں، اگر ہماری نیت اور ہماری کوشش صحیح ڈائریکشن پر ہے تو اجر میں پیچھے نہیں رہیں گے. کسی کے پیچھے کام کرنے سے اجر پیچھے نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا. اجر تو نیتوں کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، کوالٹی کے ساتھ ہے، احسان کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے، صبر کے ساتھ ہے. تو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. پھر آپ دیکھیے کہ صرف دوسروں کو ہی نہیں اچھا کاموں کا حکم دینا، خود بھی کچھ کرنا ہے. اور خود کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام یقیمون الصلاۃ، نمازیں درست کرنی، یؤتون الزکاۃ، فریضہ ادا کرنا ہے مال میں سے خاص طور پر، اور اللہ رسول کی ہر بات ماننی ہے. ایسے لوگ پھر کامیاب ہوتے ہیں. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. یہی بڑی کامیابی ہے. اس کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. یہاں پر جاہد کا لفظ ہوا ہے، استعمال ہوا جہاد کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منافقین سے جنگ نہیں کی تھی، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد کا لفظ صرف جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ سخت محنت اور کوشش، ان کے دھوکہ بازی اور خیانت پر صبر، ان کی سست رویوں اور کام نہ کرنے پر صبر، عین موقع پر جب کہ ایک ایک شخص کی ضرورت تھی ان کا ساتھ چھوڑ دینے پر صبر. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں جہاد ہیں. کچھ جہاد اندر ہو رہا ہوتا ہے، کچھ باہر ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ فرم رویہ رکھو. منافقین کی اصل میں خوبی کیا تھی؟ دنیاوی خوبی کہ وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے دل موہ لیتے تھے. سورۃ منافقون میں بھی آتا ہے کہ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، دیکھو تو ان کو دیکھتے رہ جو ان کے جسم تمہیں انتہائی متعجب کر دے، اور اگر وہ بات کریں تسمعوا لقولہم، تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ. یعنی اگر وہ باتیں کریں تو تم ان کی باتوں میں کھو جاؤ. مطلب وہاں سن کے ایسے، شکلیں ایسی، لیکن اندر سے کھوٹے کھوکھلے. اب ایسے لوگوں سے جب واسطہ پیش آتا ہے انسان کو، تو جب وہ ملتے ہیں تو اتنے ایکسائٹیڈ اور ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ کون سے آسمان کے تارے توڑ کے لانے والے دین کی خدمت میں، لیکن جب عمل کے میدان میں دیکھتے تو کچھ بھی نہیں کر کے دیتے. تو پھر انسان کیا دھوکہ ہی کھاتا رہے؟ کیا ان پہ ڈیپینڈ کر کے کوئی کام نہ کرے؟ نہیں. اب کیا کرو؟ وغلظ علیہم، فم رہو ان کے سامنے. ومأواہم جہنم وبئس المصیر، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. وہ کیا بات تھی؟ احادیث میں کچھ ذکر ملتا ہے اس کا. مثلا ایک نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ واقعی برحق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں. اسی طرح تبوک کے سفر میں ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی اور مسلمان اس کو تلاش کرنے لگے. تو اس میں منافقوں کا ایک گروہ آپس میں بیٹھ کے خوب ہنسی مذاق اڑا رہا تھا کہ ویسے تو یہ صاحب آسمان کی خبریں سناتے ہیں اور ان کو یہ پتا نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں گئی. یہ ساتھ ہیں جنگ میں لیکن پیچھے بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہی منافقانہ طرز عمل ہوتا ہے کہ سامنے آئے انسان تو بڑی خوش آمد اور پیچھے مذاق اڑائے، بے وقوف بتائے، غیبت کرے. یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہوتا، یہ منافقت ہوتی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات وحی کے ذریعے، بعض اوقات کسی انسان کے ذریعے خبر پہنچا دیتے تھے آپ کو کہ کون کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہوتا تھا.
لیکن آپ ان کے خلاف ایسے ایکشن نہیں لیتے تھے کہ ان کو سامنے لا کے کہیں کہ تم نے فلاں ایسا اور ایسا، کہ اس بات کو بیچ میں ہی رہنے دیا جاتا. تو ایک ایسے ہی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا اور انہیں معلوم ہوا کہ آپ راز کھل گیا ہے، تو قسمیں کھا کر کے کہنے لگے کہ ہم نے نہیں کہا کچھ ایسا، یہ سننے والے کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو غلط رپورٹنگ ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاملہ کھول دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یہ کفر والی بات انہوں نے کہی ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے. یعنی ان کی تو اور بھی بڑی بڑی سازشیں تھیں. اور وہ کیا تھی کہ ایک موقع پر ایک تنگ راستے سے ان میں سے کچھ لوگ آئے تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے راستے میں ختم کر دیں. یہ سارا ان کا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، کیونکہ مدینہ معاشی اعتبار سے بہت کمزور تھا جب تک ہجرت نہیں ہوئی. ہجرت کے بعد مدینہ کی معاشی حالت بھی بہت درست ہوئی اور ان کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوا. فرمایا کہ منافق اللہ کے اس احسان کو یاد نہیں کرتے کہ جو پیغمبر کے آنے کی وجہ سے ان پر ہوا، پھر بھی یہ اس کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس سے فیض اٹھاتے ہیں اسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اسی کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی انسان کے ساتھ، خواہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، نمک حرامی، دھوکہ بازی، بے وفائی، غداری، خیانت، یہ بدترین اخلاق ہے. کوئی بھی شخص جو آپ پر احسان کرے، آپ کا اخلاقی فرض کیا بنتا ہے کہ آپ کیا کریں اس کے ساتھ؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تو خیر خواہی کریں. آپ اس کو کچھ نہیں دے سکتے جواب میں تو خیر خواہی تو کریں. لیکن منافقین کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ دوسرے فریق کے لوگ ہیں، گروپ بی ہے، یعنی منافقین ہیں، وہ انہی کے ساتھ جا ملتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر پھر سازشیں کرتے ہیں. اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے. بس تھوڑے دن کی بات ہے، کچھ مال آ جائے، پھر دیکھیں ہم کیا کچھ دیتے ہیں، اور صالح بن کر رہیں گے. مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. دیکھیے کہ یہاں تو ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا ان منافقین کی جو مدینہ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ دھوکہ بازیاں کرتے، وعدے توڑتے وغیرہ وغیرہ، بعض اوقات اللہ سے، بعض اوقات اہل ایمان سے. لیکن ہم بھی ذرا غور کریں، بعض اوقات ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں میں اتنا اور اتنا صدقہ کروں گی، فلاں کام کروں گی، جسے منت ماننا جس کو کہتے ہیں، عمرہ کروں گی، حج کروں گی، فلاں اگر میرے یہ پیسے مجھے مل جائیں. مثلا بعض اوقات لوگ غصب کر جاتے، کوئی آپ کے گھر پہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے، کوئی آپ کے مال پہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے، تو آپ کہتے ہیں اچھا ایک دفعہ مجھے مل جائے، پھر آدھا تو میں اللہ ہی کے راستے میں دے دوں گا. اب کیا ہوتا ہے، وہ مل جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب تو میری اپنی بڑی ضرورتیں ہو گئی، پھر فتوے لینے لگتے ہیں کہ اچھا اب کیا کریں. یاد رکھیے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں. شروع میں ذکر ہوا تھا فاسق کون تھے؟ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑتے ہیں. اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ جب وہ اللہ کا نام لے کر خود اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں یا بندوں سے کر لیتے ہیں تو وہ اس کو نبھاتے ہیں. اور جو ایسا نہ کرے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑے، تو پھر اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، بے حس کر دیتا ہے، نیکی کے کاموں سے محروم کر دیتا ہے. خیر اور بھلائی کی طرف نکلنے کے لیے دل نہیں چاہتا. اور چونکہ انہوں نے تو براہ راست اتنا بڑا دھوکہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے اوپر نفاق کا ٹھپا لگا دیا، ان سے ایمان کی توفیق چھین لی. کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے؟ چپ کے جو کہتے ہیں وہ بھی پتا ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی قربانیوں پہ باتیں چھانٹتے ہیں،
اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب غزوہ تبوک کے موقع پر ایک غریب مسلمان ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلا کر صبح مٹھی بھر کھجوریں کما کے صدقہ کرنے کے لیے آیا، تو منافقین نے دیکھا تو ہنسنے لگے کہ یہ چلے ہیں روم فتح کرنے مٹھی بھر کھجوروں کے ساتھ، دیکھیے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ہر موقع پر وہ مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہ خیر خواہ نہیں تھے مسلمانوں، وہ ان کو اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ دیکھیے جس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں اس کی غلطی پر آپ یا اس کی کمی پہ آپ دکھی ہوتے ہیں۔ ایسے میں تو ہونا یہ چاہیے تھا اگر یہ خیر خواہ تھے کہ اگر کوئی ایک مٹھی لایا تو اس کی قدردانی کرتے اور اس کو اپریشیٹ کرتے، اور ان کے بھی دل پگھلتے اور یہ خود بھی کچھ کرتے، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو دیکھتے نہیں کہ وہ مشکل حالات میں کوئی کام کر رہا ہے تو ہمیں اس پر بھی پیار آتا ہے اور اس کے لیے دعا بھی نکلتی ہے، اور پھر ہم اس کی مدد بھی کرتے ہیں کہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے، نہ کہ مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانا اور دوسروں کے لیے بدنیتی رکھنا، بدگمانی کرنا اور ان کے پیچھے سے جڑیں کاٹنا، یہ مومن کا شیوا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 بار بھی انہیں معاف کر دینے کی دعا مانگو تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ منافقت ایسی بدترین بیماری ہے کہ جس کا مریض مر جائے تو اس کے لیے دعا کرنے والوں کی دعا بھی اس کو نہیں پہنچتی۔ اگر کوئی منافقت کی حالت میں جان دے دے، اللہ رسول کا مذاق اڑاتے، دین والوں کا مذاق اڑاتے، دین والوں کو دھوکہ دیتے، ان کی مخبری کرتے، ان کو سپائے کرتے اور ان کو نقصان دیتے، تو پھر بظاہر وہ مسلمان کی حیثیت سے کیوں نہ مرا ہو، اس کے مرنے پر جو جنازہ پڑھا جائے گا یا بعد میں دعائیں کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ان کے لیے تو کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اور پھر نبی کی دعا قبول نہیں ان کے لیے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ کیوں؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انکار کیا، ان کی بات نہیں مانی۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقين، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ یعنی جن کو بار بار بلایا جائے نیکی کے کام کے لیے اور پھر بھی وہ شو اپ نہ کریں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شامل ہوں بھی تو بددلی کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کو پھر کام نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کام میں مزید رکھنے ڈالیں گے اور فتنہ فساد کھڑا کریں گے۔ تو جب انسان کو کسی کا تجربہ ہو جائے کہ اس کو دین کے کام سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ عین شدید ضرورت کے وقت پیچھے رہ جاتا ہے، گھر بیٹھ رہتا ہے، کوئی قربانی کرنا نہیں چاہتا، صرف اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے بار بار دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ کیا ہوگا کہ آئندہ بھی وہ اسی طرح مخلص لوگوں کا مذاق اڑا کے ان کی دل شکنی کرتے رہیں گے، اور پھر اس دین کو بعض اوقات نقصان باہر سے نہیں ہوتا، خود اندر کے لوگوں سے ہوتا ہے جو جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں، اور دین ترقی کرنے کے بجائے پیچھے ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم ہدایت ہے جو یہاں دی گئی کہ آئندہ ان کو ساتھ نہ لے جانا، اور وہ اس لیے بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اب مشکل وقت تو گزر گیا، اب آئندہ تو اب آسانی کا دن ہے، آسانی کا وقت ہے، اب تو امید ہے کہ فلاں غزوہ میں مال غنیمت بھی آئے گا، لہذا اب ساتھ جانا چاہیے۔ یعنی وہ پورا واچ کرتے کہ کہاں فائدہ ہے، کتنا فائدہ ہے، کیسا فائدہ ہے، جہاں دیکھتے فائدہ وہاں تو آ جاتے، اور جہاں دیکھتے قربانی ہے وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے۔ تو ایسے لوگ دوسروں کا بھی مورائل ڈاؤن کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا نہ تم میرے ساتھ چل سکتے ہو، نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو،
تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو. گھر بیٹھ رہنے والے کون تھے؟ یا تو خواتین تھی، یا پھر بیمار تھے، یا بہت بوڑھے لوگ. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جس کی منافقت چھپی ہوئی نہیں، جس کا نام سب کو معلوم ہے، جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ مخلص مسلمان تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ان کے کفن میں لگانے کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں. تو آپ راضی ہو گئے. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کا دل کتنا بڑا تھا، کہ پتہ تھا ایک شخص ساری زندگی دھوکہ دیتا ہے، ساری زندگی اذیت کا سبب بنا رہا ہے، لیکن جب اس کے لیے بھی مدد مانگی گئی تو آپ تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 70 بار بھی توبہ کرو نہیں قبول کی جائے گی. آپ نے کہا میں 70 سے زیادہ بار کر دوں گا، شاید ان کی معافی ہو جائے. ہم میں سے کوئی ہے کہ جس کا دل اتنا بڑا ہو کہ جو اس کو ستائے اس کے لیے پھر دعا کرے؟ تو وہ تو آپ کا اخلاق تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرما دیا گیا کہ آج کے بعد نہ ان کا جنازہ پڑھیں گے آپ، نہ جنازے کے ساتھ جائیں گے، نہ ان کو کفن دیں گے، نہ کچھ اور. ان سے ایک طرح سے الگ ہی رہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فاسق تھے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولادیں تمہیں حیرت میں نہ ڈالیں، ان کی مالداری اور کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ مال اور اولاد میں ترقی کی ہے دین کی ذمہ داریوں کو پس پش ڈال کے، دین کو نقصان پہنچا کے. تو ان سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی کے پاس مال زیادہ ہی، اس کے بچے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص تو بہت ہی اللہ کا کوئی پیارا ہے، اگر یہ برا ہوتا تو اس کو اتنا کچھ تو نہ ملتا. تو ایسے موقع پہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دین کا راستہ چھوڑ کر اگر کوئی شخص بہت کچھ کما بھی لیتا ہے، دنیا میں بہت بڑی اچیومنٹ بھی کر لیتا ہے، تو مت سوچو کہ ہم غلطی پر تھے اور وہ صحیح تھا کیونکہ وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا. نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور ان کی دنیا کی کامیابی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں. یعنی اولاد بھی ان کے خلاف اور مال بھی. عبداللہ بن ابی کا بیٹا مخلص مسلمان تھا، تو وہ باپ کے مشن میں تو نہیں شریک ہوا. جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے، یعنی انہیں ہمت طاقت تھی، وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، ان کو کوئی مشکل کام نہ دیا جائے. اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں گے، ہم تو ریٹائرڈ ہیں. اسلام میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. حضرت ابوبکر ریٹائر نہیں ہوئے تھے، حضرت عمر ریٹائر نہیں ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت ہر حال میں کرنی. جیسے نماز ہے، مثلا بیمار ہے، تندرست ہے، کسی بھی حال میں پڑھنی ہے. آپ کو وضو نہیں کر سکتے تب بھی تیمم کر کے پڑھنا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھنا ہے. فرض تو فرض ہے. اسی طرح دین کے کاموں میں سے بھی کچھ کام فرض کے درجے پر ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر طرح کے کاموں میں ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص ایسے موقع پر جو فرض کے درجے کا ہو اس سے پیچھے رہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول بھی نہیں کرتا. تو کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ درخواست کرنے لگے کہ انہیں تو معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. انتہائی شرمناک بات تھی کہ اللہ کے رسول تو جنگ کے لیے جا رہے اور یہ گھر بیٹھ رہے ہیں صحت مند ہوتے ہوئے. بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا. وہ تو گئے اللہ کے راستے میں اور یہ بیٹھ گئے گھر. اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے عظیم الشان کامیابی، دنیا کے محلات نہیں. اصل کامیاب وہ ہے جس کو جنت میں داخلے کا اذن مل جائے. وجاء المعذرون من الاعراب، بدوی عربوں میں سے بھی، اعرابیوں میں سے بھی بہت لوگ آئے.
جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے. یعنی اہل مدینہ کے علاوہ آس پاس کے علاقے سے بھی کچھ لوگ یہی بہانہ لے کر آئے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب و دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. اب آپ دیکھیں کہ سب لوگوں کا حال برابر نہیں ہوتا. کچھ مخلص مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کچھ ذاتی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی مجبوریاں ہوتی ہیں, جیسے کمزوری, بڑھاپا, بیماری, یا ان کے پاس اتنا خرچ کرنے کو ہے ہی نہیں کہ وہ گھر سے یہاں تک بھی پہنچے. تو فرمایا ضعیف اور بیمار لوگ, اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے, ریسورسز ہی نہیں, اگر پیچھے رہ جائے تو کوئی حرج نہیں, جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. اصل چیز ہے وفاداری, نہ کہ انسان ایسے موقع کو آرام کا موقع سمجھ کے کہے چلو شکر ہے مشقتوں سے جان بچ گئی. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں, اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں, اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے, اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور انہیں اس بات پر بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے. ان کو یہ بڑا دکھ تھا کہ ان کے پاس اتنا ہے نہیں کہ وہ ساتھ جا سکیں. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا, اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کیا کہ ان کے ساتھ اب کیا ہوگا. یہ چند دن کی بھول, چند دن کے آرام کا شکار ہے. کل ان کے ساتھ جب کچھ ہوگا تو پھر ان کو ہوش آئے گی, لیکن پھر کل تو پلٹنے کا اور کام کرنے کا وقت نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر سے ہر طرح کی کمزوری اور نفاق کو دور کر دے, اور ہم سے وہ کام لے لے جو اس کی پسند کے ہوں, اور ہمارے دل کو اتنا کھلا کر دے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوں. تمام باعث سے اٹھ کر الحمدللہ 10 پارے مکمل ہوئے, اور 1/3 جو ہے وہ آپ کا پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اگلا بھی صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.